لیکن میں ذرا اس کو مختصر کر کے آ جاتا ہوں کہ جو آئی ایس آئی کے سربراہ کہا جاتا ہے کہ انہیں پہلا جو ہیں وہ ہوئے 14 سال قید مشقت ہوئی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل اسد درانی تھے، اور انہوں نے اس وقت جب وہ جنرل تھے، آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، اور اس وقت جو پہلے جب الیکشن ہوا، صدر غلام اسحاق خان نے جنرل اسلم بیگ کو کہا، جنرل اسلم بیگ نے جنرل درانی کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ جو بھٹو پیپلز پارٹی مخالف لوگوں میں پیسے تقسیم کریں، جو براہ راست کس طرح لیے گئے، مہران بینک ایک حبیب ہوتے تھے ان سے، اور وہ پیسے تقسیم کیے گئے، یہ سب ڈاکومنٹڈ کیس آیا، اور اس وقت ایئر مارشل اظہر خان نے یہ کیس دائر کیا، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر نے پارلیمنٹ میں، جرمنی میں سفیر تھے، وہ ہو گئے تھے بعد میں اسد درانی ریٹائرڈ کے بعد، ان کا بیان حلفی دیا، جنہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ میں نے جنرل اسلم بیگ کے کہنے پر اور غلام اسحاق خان کے پر سیاستدانوں میں پیسے بانٹے تاکہ حکومت کا پیر نذیر بھٹو کو اقتدار میں پیر پارٹی کے نہیں آیا جائے۔ تو اسد درانی صاحب پہ وہ مقدمہ چلتا رہا، اور پھر بہرحال کچھ نہیں ہوا اس مقدمے کا، میں نے کہا۔ اور ایک اور 2019 میں الزام لگا کہ انہوں نے انڈیا کے رو کے سربراہ دلت تھے، ان کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی، اور بڑے آزادانہ طریقے سے لکھی، بینکاک میں یقیناً لاکھوں نہیں ہزاروں ڈالر ملے ہوں گے، اس پر بھی اس پر انہیں پھر 25 سال تک کے کہہ دیا گیا کہ آئندہ وہ فوج سے لا تعلق رہیں گے۔ اسد درانی کا کچھ نہیں ہوا، آپ بڑے دانشور انٹلیکچوئل کی حیثیت سے انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے، آتے بھی ہیں۔ اس کے بعد اگر میں کہوں 2001 میں جنرل ضیاء الدین بٹ کو، آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، اور کس طرح جہاز اغوا کیا گیا پرویز مشرف کا، اور جس وقت جہاز راستے میں ہی تھا، اور کیا کارروائی پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ ہوئی کہ ضیاء الدین بٹ کو فوج کا سربراہ بنایا گیا، سیکورٹی دفاع کی ڈیوٹی لگائی، کوئی نوٹیفیکیشن دائر کریں۔ خیر ان لوگوں نے ان کو جو کیا، وہ بھی کئی ماہ نظر بند رہے۔ ہائی جیکنگ، جہاز کے اغوا میں آرمی سربراہ کے نواز شریف کو کتنی بڑی سزائیں ہوئیں، لیکن وہ پھر حسب روایت نکل گئے، جیسے کہ پہلے بھی نکلتے رہے ہیں، اور وہی اپنے آبائی جدہ۔ تو